السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے پچھلے ویڈیو میں جابر بن حیان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم مشق کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں، پہلا سوال ہے، جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ تو بچوں، اس کا جواب ہم ایسے لکھیں گے، جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے کیمسٹری میں تجربات کی شروعات کی۔ اس سے پہلے دنیا کیمسٹری میں تجربات سے ناواقف تھی۔ تو بچوں، اس لیے بابا آدم کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیمسٹری میں تجربات کی شروعات کی، یعنی اس سے پہلے کیمسٹری میں تجربات نہیں ہوتے تھے۔ دنیا اس سے ناواقف تھی کہ کیمسٹری میں تجربات کے علم سے کیا تھی، ناواقف تھی، اور یہ علم کس نے دیا؟ جابر بن حیان نے۔ اسی لیے انہیں علم کیمیا کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے بچوں، نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے؟ تو بچوں، ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے مختلف طرح کے برتن یوز کیے اور اس سب میں کیا ہو گیا؟ سوراخ ہو گیا۔ لاسٹ میں ان کے پاس کون سا بچا؟ شیشے کا برتن اور سونے کا برتن۔ جب اس نے اس میں ڈالا تو اس میں سوراخ نہیں ہوا۔ تو ہم کیا لکھیں گے جواب؟ نائٹرک ایسڈ سونے کے برتن اور شیشے کے برتن میں رکھا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ رکھا جا سکتا ہے، تو اس کے علاوہ جس قسم کے برتن میں رکھیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ سوراخ ہو جائے گا۔ ہمارا اگلا سوال ہے بچوں، لیبارٹری کسے کہتے ہیں؟ ہم اس کا جواب لکھیں گے، جس کمرے میں بہت ساری دھاتوں کے تجربے کیے جاتے ہیں اس کو لیبارٹری کہتے ہیں۔ لیبارٹری کہتے ہیں کس کو؟ ایسی جگہ کو، ایسے کمرے کو جہاں کیا کیے جاتے ہیں؟ دھاتوں کے تجربے کیے جاتے ہیں یا کسی اور چیز کے تجربے کیے جاتے ہیں، لیکن سائنسی تجربات جہاں کیے جاتے ہیں جس کمرے میں دھاتوں یا وغیرہ کے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لیبارٹری کہتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو بچوں، اس کا جواب ہم ایسے لکھیں گے، خلیفہ ہارون رشید نے جابر کو انعام و اکرام سے نوازا۔ تو اس نے جابر کو کس سے نوازا؟ انعام و اکرام سے نوازا۔ اگلا سوال ہے بچوں، جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم، جابر بن حیان کو بغداد آنے کی دعوت خلیفہ ہارون رشید نے دی۔ جابر بن حیان نے کون سی چیزیں ایجاد کی؟ تو اس کا جواب لکھیں گے بچوں ہم، جابر بن حیان نے معدنی تیزاب ایجاد کیا اور کلمی شورے کا تیزاب، جسے نائٹرک ایسڈ بھی کہتے ہیں، ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ بالوں کو اور چمڑے کو رنگنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ لوہے کو زنگ سے بچانے اور فولاد میں تبدیل کرنے کا طریقہ بھی جابر بن حیان نے ہی ایجاد کیا۔ جابر بن حیان کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ جابر بن حیان کا نام جابر تھا اور ان کا کام کیمیا گری کے ذریعے نئی چیزیں ایجاد کرنا تھا۔ جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ تو بچوں، اس کا جواب ہم لکھیں گے، جابر بن حیان کی ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی اور اعلیٰ تعلیم انہوں نے کوفہ سے حاصل کی۔ جابر بن حیان کون تھے؟ جابر بن حیان ایک عطار کا بیٹا تھا جو عطاری سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ تو بچوں، یہ تھے ہمارے سوال۔ اب جو خالی جگہیں ہیں یا محاورے ہیں، پہلا محاورہ بچوں، فکر لاحق ہونا۔ زید کو اپنی پڑھائی کی بہت زیادہ فکر لاحق ہوتی ہے۔ بوجھ پڑنا، جب امتحان آتے ہیں تو بچوں پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ کوٹ کوٹ کر بھرنا، والدین کے دلوں میں بچوں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ دھند سوار ہونا، امتحان کے آتے آتے بچوں پر محنت کرنے کی دھند سوار ہو جاتی ہے۔ بابا آدم مولوی عبدالحق
کو اردو کا بابا آدم کہتے ہیں، یا آپ اس کا بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا جابر بن حیان کو کیمسٹری کا بابا آدم کہتے ہیں۔ آپ اپنے حساب سے بھی جملے بنا سکتے ہیں بچوں۔ آپ سوچیے اور ذیل کے جملوں کو پورا کیجیے۔ کیمیا بنانے والا اس کو کیا کہیں گے؟ کیمیا گر۔ عطر بیچنے والا عطار۔ صبر کرنے والا صابر۔ رنگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رنگ ساز۔ شیشہ بنانے والے کو شیشہ گر۔ لوہے کے اوزار بنانے والے کو لوہار۔ پڑھانے والے کو استاد۔ علم حاصل کرنے والے کو طالب علم۔ تو بچوں ہماری یہ مشق مکمل ہوئی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کا سبق پڑھیں گے، اور یہ آپ کے لیے میں PDF LMS پہ بھی ڈال دوں گا اور واٹس ایپ گروپ میں بھی۔